بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الکہف۔ سورہ الکہف 110 آیات پر مشتمل مکی صورت ہے۔ کہف کے معنی پہاڑی غار کے ہیں۔ اس صورت کا زمانہ نزول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا تیسرا دور بتایا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہایت سخت گزرا ہے۔ اس دور میں مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی اور ذہنی ایذائیں پہنچا رہے تھے۔ معاشی اور معاشرتی مقاطعہ یعنی شیب ابی طالب بھی اسی دور میں ہوا تھا۔ اس موقع پر حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب اور ان کا خاندان ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر قسم کی معاونت کرتا رہا، لیکن حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد قریش مکہ شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنا پڑی۔ اس صورت کے مطالعے سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ صورت اسی تیسرے دور میں نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ ابھی مسلمانوں کو پہلی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا اور انہیں اصحاب کہف کا قصہ سنا کر ان کی ہمت افزائی کی گئی۔ اس صورت مبارکہ میں توحید کی تعلیم کی بھرپور تبلیغ کی گئی ہے۔ اس صورت میں 3 اہم واقعات میں سے بڑا تفصیلی واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اس میں دوسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام 2 نبیوں کی عظیم الشان ملاقات کا ہے۔ اس میں تیسرا اہم واقعہ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ صورت مبارکہ عین درمیان قرآن مجید واقعہ ہے اور الفاظ قرآن پاک کے حساب سے اسی میں ایک لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ آیت نمبر 19 میں بالکل نصف پر ہے اور حرف تا بالکل قرآن مجید کا درمیانی حرف ہے، یعنی یہ صورت مبارکہ عین درمیان قرآن مجید واقعہ ہے اور الفاظ قرآن پاک کے حساب سے اسی میں ایک لفظ وَلَا يَتَلَطَّفْ آیت نمبر 19 میں بالکل نصف پر ہے اور حرف تا بالکل قرآن مجید کا درمیانی حرف ہے۔ فضائل سورہ کہف۔ ایک صحابی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورت کی تلاوت شروع کی تو ان کے جانور نے بدکنا شروع کر دیا۔ انہوں نے غور سے دیکھا تو انہیں سائبان کی طرح ایک بادل نظر آیا جس نے ان پر سایہ کر رکھا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پڑھتے رہو، یہ وہ سکینہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کرے وہ دجال کی فتنہ سے بچے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کی 3 آیات یاد کر لی وہ دجال کے فتنے سے بچ گیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بروز جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک نور ہوگا۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے بروز جمعہ سورہ کہف پڑھی وہ پورے ہفتے تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا اور اگر دجال بھی نکلے تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ صورت ادائیگی قرض، دشمن کی زبان بندی، رفع غربت، ظالم سے نجات اور حفاظت حمل کے لیے بہت مؤثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے محبوب و مقرب بندے پر کتاب عظیم نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی کمی نہیں رکھی، یعنی ذرا بھی ٹیڑھا پن نہ رکھا۔ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا۔ اسے سیدھا اور معتدل بنایا
تاکہ وہ منکرین کو اللہ کی طرف سے آنے والے شدید عذاب سے ڈرائے اور مومنین کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے بہتر اجر یعنی جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔ اور ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین و کفار کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، نہ اس کا کوئی علم انہیں ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہ کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکل رہا ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا آپ ان کے پیچھے شدت غم میں اپنی جان عزیز بھی گلا دیں گے اگر وہ اس کلام ربانی پر ایمان نہ لائے؟ ادھر جور و جفا کا یہ حال ہے کہ کسی معقول بات پر بھی غور نہیں کرتے، اور ادھر رافت و رحمت کی یہ کیفیت ہے کہ ہر قیمت پر انہیں ہلاکت کے گرداب میں گرنے سے بچانے کا خیال ہر وقت بے چین رکھتا ہے۔ مسجد حرام کے صحن میں، بازار مکہ کی ہنگامہ پرور فضاؤں میں، ان کی نشست گاہوں میں اور ان کے خلوت قدوں میں جا جا کر انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ وہ بار بار جھڑکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، پھرتے ہیں، لیکن اخلاص و محبت کا یہ چشمہ رواں ہی رہتا ہے۔ جب رات کی خاموشی چھا جاتی ہے، ساری آنکھیں محو خواب ہوتی ہیں، تو یہ اٹھتا ہے، اپنا سر نیاز بارگاہ بے نیاز میں جھکاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر ان کی ہدایت کے لیے درد و سوز میں ڈوبی ہوئی التجائیں کرتا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ہدایت کی روشنی سے محروم رہا تو اس کی جان پر بن آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی اس بے چینی اور اضطراب کو دیکھتا ہے جس میں کوئی ذاتی منفعت نہیں۔ وہ ان آہوں کے سوز سے واقف ہے، وہ ان آنسوؤں کو جانتا ہے جو اس کے محبوب کی چشم محضاق کی پلکوں پر جلملاتے ہیں اور پھر اس کے حضور اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے گر پڑتے ہیں۔ یہ بے خوابیاں، یہ بے تابیاں کن کے لیے ہیں؟ ان کے لیے جو جان کے دشمن اور خون کے پیاسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دیتے ہیں کہ اتنا غم نہ کیجیے۔ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اسے اس کی آرائش بنایا ہے تاکہ ہم ان لوگوں کو جو زمین کے باسی ہیں آزمائیں کہ ان میں سے باتبار عمل کون بہتر ہے، اور بے شک ہم ان تمام چیزوں کو جو اس روئے زمین پر ہے نابود کر کے بنجر میدان بنا دینے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے۔ ہم نے اسے امتحان اور آزمائش بنایا ہے کہ کون اس فانی دنیا سے محبت کرتا ہے اور اس کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اور کون اپنے اصل مقام بندگی رب کو یاد رکھ کر صحیح راستے پر قائم رہتا ہے۔ جس روز یہ امتحان ختم ہو جائے گا اسی روز یہ دنیا الٹ دی جائے گی اور یہ زمین ایک چٹیل میدان کے سوا کچھ نہ رہے گی۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ کیا آپ نے یہ خیال کیا ہے کہ کہف و رقیم یعنی غار اور لوہے غار یا وادی رقیم والے ہماری قدرت کی نشانیوں میں سے کتنی عجیب نشانی تھے؟ کہف اس پہاڑ کا نام ہے جس میں وہ غار تھا، اور رقیم وہ پیتل کی تختی ہے جس پر ان نوجوانوں کے نام اور ان کا واقعہ مرقوم تھا، یا یہ کہ اس وادی کا نام ہے جس میں کہف پہاڑ تھا، یا یہ کہ رقیم ایک شہر کا نام ہے۔ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ وہ وقت یاد کیجئے جب چند نوجوان اپنی کافر قوم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ گزین ہوئے تو انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرما اور ہدایت و نصرت اور رزق و مغفرت اور دشمن سے امن عطا فرما اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔
حضرت عیسیٰ کے بعد اہل انجیل کی حالت ابتر ہو گئی، وہ بت پرستی میں مبتلا ہوئے اور دوسروں کو بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ ان میں دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا، جو بت پرستی نہ کرتا اسے قتل کر ڈالتا۔ اصحاب کہف شہر افسوس کے شرفاء اور معززین میں سے ایماندار لوگ تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگے اور ایک غار میں پناہ گزین ہوئے، وہاں سو گئے اور کئی سال تک اسی حالت میں سوئے رہے۔ بادشاہ کو جستجو سے معلوم ہوا کہ وہ غار کے اندر ہیں، تو اس نے غار کو ایک سنگین دیوار سے کھینچ کر بند کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ مر جائیں اور وہ ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ حکومتی عہدیداران میں یہ کام جس کے سپرد کیا گیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد، پورا واقعہ نرم دات کی تختی پر کندہ کرا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد دقیانوس ہلاک ہوا، زمانے بدلے، سلطنتیں بدلی، نیک بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی جس نے 68 سال حکومت کی۔ پھر فرقہ بندی نے جنم لیا اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور آخرت کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ بیدروس تنہا مکان میں بند ہو گیا اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگا کہ یا رب، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو۔ اس زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اس غار کو تجویز کیا اور اس کی دیوار گرا دی۔ دیوار گرتے ہی ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ کے حکم سے مسرور و خوشحال اٹھے، ایک دوسرے کو سلام کرنے کے بعد نماز ادا کی اور فارغ ہو کر اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ احتیاط سے جائیے اور کھانے کو کچھ لائیے۔ پھر جب وہ نان بائی کے پاس پہنچا اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی سکہ دیا جس کا چلن صدیوں پہلے موقوف ہو گیا تھا اور اب اس سکے کو پہچاننے والا بھی کوئی نہ تھا، وہ سمجھے کہ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے اور اسے حاکم کے پاس لے گئے۔ حاکم کے دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ یہ میرے اپنے روپے ہیں۔ حاکم نے اس کی بات پر یقین نہ کیا اور کہا کہ 300 سال پرانا سکہ اور تم جوان، ہم بوڑھے، ہم نے نہیں ایسا سکہ دیکھا۔ تو اس نے حاکم سے کہا کہ اگر آپ مجھے سچ سچ بتا دیں جو میں آپ سے دریافت کروں تو معاملہ ابھی حل ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حاکم نے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر دقیانوس نامی کوئی بادشاہ نہیں، اس نام کا بے ایمان، ظالم و جابر بادشاہ سینکڑوں سال پہلے گزرا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی کل تو ہم اس سے اپنی جان بچانے کے خوف سے ایک غار میں پناہ لی ہے، میرے ساتھی اس غار میں پناہ گزین ہیں، چلو میں تمہیں ان سے ملا دوں۔ حاکم کثیر لوگوں کے ہمراہ سرے غار پہنچا تو اصحاب کہف تو آگے اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے تھے۔ کثیر لوگوں کی آواز سن کر وہ کھٹ گئے اور سمجھے کہ ان کا ساتھی پکڑا گیا اور دقیانوس بادشاہ اپنی فوج کے ہمراہ آ رہا ہے۔ لیکن جب یہ لوگ پہنچے تو اس اصحاب کہف کے ساتھی نے تمام قصہ بیان کیا تو ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے طویل زمانہ سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی ہو۔ حاکم نے جب صندوق کھول کر وہی تختی پڑھی جسے محفوظ کیا گیا تھا تو اسے سارے واقعے کا علم ہوا۔ اس لوگ کو پڑھتے ہی تمام لوگ متعجب ہوئے اور لوگ اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اس نے ایسی نشانی ظاہر فرما دی جس سے موت کے بعد اٹھنے کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ حاکم نے بادشاہ بیدروس کو اطلاع دی، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ بادشاہ آ کر اصحاب کہف سے ملا، انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اللہ تیری اور تیرے ملک کی حفاظت فرمائے اور جن و انس کے شر سے بچائے۔ بادشاہ کھڑا ہی تھا کہ وہ حضرات اپنی خوابگاہوں کی طرف واپس ہو کر محو خواب ہوئے۔ بادشاہ نے سر غار مسجد بنانے کا حکم دیا اور ایک خوشی کا دن معین کیا۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا۔ بس ہم نے انہیں اسی غار میں کانوں پر تھپکی دے کر سالہ سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں بیدار کر دیا کہ دیکھیں دونوں گروہوں میں سے کون اس مدت کو صحیح شمار کرنے والا ہے جو وہ غار میں ٹھہرے رہے۔ نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہم آپ کو ان کا حال صحیح سناتے ہیں۔ اب ذرا وضاحت سے ان کا حال بیان ہوتا ہے۔ بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے
اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندائی، یعنی ان کے دلوں کو مضبوط و مستحکم فرما دیا۔ جب وہ اپنے بادشاہ دقیانوس کے سامنے کھڑے ہوئے تو بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا ہرگز کسی جھوٹے معبود کی پرستش نہیں کریں گے، اگر ایسا کریں تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اور ان نوجوانوں نے آپس میں کہا کہ جب تم نے ان سے اور اللہ کے علاوہ ان کے تمام معبودوں سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو اب غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا اور اپنے حکم سے آسانیوں کا سامان فراہم کر دے گا۔ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اور اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس غار کے کھلے میدان میں لیٹے ہیں۔ یہ سورج کا اپنے راستے کو بدل لینا اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ جسے اللہ ہدایت فرما دے سو وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو آپ اس کے لیے کوئی ولی مرشد یعنی راہ دکھانے والا مددگار نہیں پائیں گے۔ وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اور اے سننے والے، تو نے دیکھے تو جاگتا خیال کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں، اور ہم وقفوں کے ساتھ انہیں دائیں جانب اور بائیں جانب کروٹیں بدلاتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تو انہیں جھانک کر دیکھ لیتا تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتا اور تیرے دل میں ان کی دہشت بھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہیبت سے ان کی حفاظت فرمائی ہے کہ ان تک کوئی جا نہیں سکتا۔ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں ایک طویل مدت کے بعد اٹھا دیا تاکہ وہ آپس میں دریافت کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ بالآخر کہنے لگے تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، سو تم اپنے میں سے کسی ایک کو اپنا یہ سکہ دے کر شہر کی طرف بھیجو، پھر وہ دیکھے کہ کون سا کھانا زیادہ حلال اور پکیزہ ہے تو اس میں سے کچھ کھانا تمہارے پاس لے آئے،
اور اسے چاہیے کہ آنے جانے اور خریدنے میں آہستگی اور نرمی سے کام لے اور کسی ایک شخص کو بھی تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ بے شک اگر انہوں نے تم سے آگاہ ہو کر تم پر دسترس پا لی، یعنی اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو پس سنسار کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی تمہیں اپنے مذہب میں پلٹا لیں گے، اور اگر ایسا ہو گیا تو تب تم ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اور اسی طرح ہم نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں بعد کے تھے مطلع کر دیا، تاکہ لوگ جان لیں، اور بید روس کی قوم میں جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں انہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان اصحاب کہف کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے، جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک عمارت بطور یادگار بنا دو، ان کا رب ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا جنہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی قربت سے خصوصی برکت حاصل کریں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات کے قریب ان سے تبرک حاصل کرنے کے لیے مسجد بنانا جائز ہے۔ قبروں کی طرف سجدہ نہ کیا جائے، نہ قبروں پر بیٹھا جائے، اور نہ ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے نصرانی، جیسا کہ ان میں سے سید اور عاقب نے کہا کہ اصحاب کہف 3 تھے اور ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بن دیکھے اندازے ہیں، اور بعض کہیں گے وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ فرما دیجئے میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے ان کی صحیح تعداد کا علم کسی کو نہیں۔ سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کیا کریں سوائے اس قدر وضاحت کے جو ظاہر ہو چکی ہے، اور نہ ان میں سے کسی سے ان اصحاب کہف کے بارے میں کچھ دریافت کریں۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور کسی بھی چیز کی نسبت یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ کر، اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ دکھا دے گا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا
له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا۔ اور وہ اصحاب کہف اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بڑھا دیے۔ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے، آسمانوں اور زمین کے سب پوشیدہ احوال اسی کو معلوم ہے، کیا خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔ زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور آپ اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا۔ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کی دید کے متمنی اور اس کے مکھڑا تکنے کے آرزو مند ہیں۔ آپ کی محبت اور توجہ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں۔ سرداران کفار کی ایک جماعت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمیں غرباء اور شکستہ حالوں کے ساتھ بیٹھتے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی صحبت سے جدا کر دیں تو ہم اسلام لے آئیں، اور ہمارے اسلام لے آنے سے خلق کثیر ایمان لے آئے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو ان مغرور اور متکبر لوگوں کی ہم نشینی پسند نہیں۔ آپ ان کے لیے ان لوگوں کی صحبت ترک نہ کریں جن کی زندگی کا مقصد صرف اپنے رب کریم کی رضا جوئی ہے، جو صبح و شام بلکہ ہر لمحہ اس کی یاد اور اس کی محبت میں محو رہتے ہیں۔ وہ آپ کی نگاہ کرم کے پیاسے ہیں، وہ آپ کی نظر محبت کے بھوکے ہیں۔ جب آپ ان کو ایک مرتبہ محبت و شفقت سے دیکھ لیتے ہیں تو یہ سب رنج و غم بھول جاتے ہیں۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسا نہ ہو کہ تیری نگاہ عنایت ان سے پھر جائے، ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوگا۔ لا تعدو عیناک عنہم، کہ اس جملے سے دل نوازی اور دل ربائی کے جو انداز سکھائے جا رہے ہیں، ان کی کشش کسی درد کے مارے سے پوچھو، وہ تمہیں بتائے گا کہ اس کی ساری خوشیاں اس کی نگاہ کرم کے ایک گوشے میں سمٹ کر آ گئی ہیں۔ اسی ایک سہارے پر وہ ہجر کے صدمے اور جدائی کی طویل گھڑیاں خوشی خوشی گزار دیتے ہیں۔ اے درد محبت کے بیماروں مزداباد، نگاہ حبیب سے تم محروم نہیں ہوگے۔ کیا آپ ان سے دھیان ہٹا کر دنیا کی زندگی کی زینت چاہتے ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینت دنیا کا ارادہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ارادہ کرنے سے نہیں فرما دی۔ اور آپ اس شخص کی اطاعت بھی نہ کیجیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور وہ اپنی خواہش کی تباہ کرتا ہے، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے کہ یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، پس جو چاہے ایمان لے آئے،
اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کے باعث فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، جو ان کے چہروں کو بھون دے گا۔ کتنا برا مشروب ہے اور کتنی بری آرام گاہ ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یقیناً ہم اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے جو نیک عمل کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے دائمی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، انہیں ان جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک اور دبیز ریشم کے سبز لباس میں ملبوس اور تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی حسین آرام گاہ ہے۔ واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے ان دو آدمیوں کی مثال بیان کریں، ایک مومن اور دوسرا کافر، جن میں ایک کو یعنی کافر کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے جن کے ارد گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی، اور ہم نے ان کے درمیان سرسبز و شاداب کھیتیاں اگا دیں۔ كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا۔ یہ دونوں باغ کثرت سے اپنے پھل لائے اور ان کی پیداوار میں کوئی کمی نہ رہی، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ اور اس شخص یعنی کافر کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی وسائل یا اموال کثیرہ تھے۔ ایک دن اس نے اپنے مومن ساتھی سے بحث کرتے ہوئے کہا کہ میں تجھ سے مال و دولت کے لحاظ سے بھی زیادہ ہوں اور قبیلہ اور خاندان کے لحاظ سے بھی زیادہ باعزت ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور مومن کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ساتھ لے گیا، وہاں اس کو افتخاراً ہر طرف لیے پھرا اور ہر چیز دکھائی، اور اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا کفر کے ساتھ اور باغ کی زینت و زیبائش اور رونق و بہار دیکھ کر مغرور ہو گیا اور کہنے لگا، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا، اور نہ ہی میں یہ گمان کرتا ہوں کہ کبھی قیامت قائم ہوگی، اور بالفرض اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو وہاں بھی میں یقیناً اس باغ سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا۔
اس کے مومن ساتھی نے اس سے الٹ پھیر یعنی بحث و مباحثہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ کیا تو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا، پھر نطفہ یعنی نتھڑے صاف شفاف پانی کی بوند سے، پھر تجھے جسمانی طور پر پورا مرد بنا دیا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو یہی کہتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا فعسى ربي ان يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا۔ اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے کیوں نہیں کہا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو ایسا کہتا تو یہ تیرے باغ اور تیرے حق میں بہتر ہوتا۔ اگر تو اس وقت مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتا ہے تو کیا ہوا؟ کچھ بعید نہیں کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ چٹیل چکنی زمین بن جائے، یا اس کا پانی زمین کی گہرائی میں جذب ہو جائے، پھر تو اس پانی کو ہرگز تلاش نہ کر سکے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا۔ اور اس تکبر کے باعث اس کے سارے پھل تباہی میں گیر لیے گئے، تو صبح کو وہ اس پونجی پر جو اس نے اس باغ کے لگانے میں خرچ کی تھی کفِ افسوس ملتا رہ گیا، اور وہ باغ اپنے چھپڑوں پر گرا پڑا تھا، اور وہ سراپائے حسرت و یاس بن کر کہہ رہا تھا کہ ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا اور اپنے اوپر گھمنڈ نہ کیا ہوتا۔ اور اس کے پاس کوئی ایسا گروہ بھی نہیں تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، اور نہ ہی وہ غالب اور بدلہ لینے کے قابل تھا۔ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا۔ یہیں سے ثابت ہوا کہ سب اختیار اللہ ہی کا ہے جو حق ہے، وہی بہتر ہے انعام دینے میں اور وہی بہتر ہے انجام کرنے میں۔ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اور اے حبیب آپ انہیں دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کیجئے جو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان کی طرف سے اتارا تو اس کے باعث زمین کا سبزہ خوب گنا ہو گیا، زمین تر و تازہ ہوئی، پھر قریب ہی ایسا ہوا کہ وہ سوکھی گھاس کا چورا بن گیا جسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر کامل قدرت والا ہے۔ اس آیت میں دنیا کی تر و تازگی اور اس کے فنا و ہلاک ہونے کی سبزہ سے تمثیل فرمائی گئی کہ جس طرح سبزہ شداب ہو کر فنا ہو جاتا ہے اور اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا، یہی حالت دنیا کی حیات بے اعتبار کی ہے۔
اس پر مغرور و شیدا ہونا عقل کا کام نہیں۔ المال والبنون زینة الحیاة الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال و اولاد تو صرف دنیا کی زندگی کی زینت ہے، باقی رہنے والی چیز تو صرف اعمال صالحہ ہی ہیں جو آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور وہ دن قیامت کا ہوگا جب ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے فضا میں چلائیں گے اور آپ زمین کو صاف میدان دیکھیں گے، اس پر شجر، حجر اور حیوانات و نباتات میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، اور ہم سب انسانوں کو جمع فرمائیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب لوگ آپ کے رب کے حضور قطار در قطار پیش کیے جائیں گے۔ ان سے کہا جائے گا بے شک تم ہمارے پاس آج اسی طرح آئے ہو جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، بلکہ تم یہ گمان کرتے تھے کہ ہم تمہارے لیے ہرگز وعدے کا وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ اور ہر ایک کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، سو آپ مجرموں کو دیکھیں گے، وہ ان گناہوں اور جرموں سے خوف زدہ ہوں گے جو اس اعمال نامہ میں درج ہوں گے، اور کہیں گے ہائے ہماری بدبختی، اس اعمال نامے کو کیا ہوا ہے، اس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے اور نہ کوئی بڑی بات، مگر اس نے ہر بات کو شمار کر لیا ہے، اور وہ جو کچھ کرتے رہے تھے اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہ فرمائے گا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ اور وہ وقت یاد کیجئے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرو، سو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی طاعت سے باہر نکل گیا۔ تو اے بنی آدم، کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ یہ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدل ہے جو انہوں نے میری جگہ منتخب کیا ہے۔ میں نے نہ تو انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر معاونت یا گواہی کے لیے بلایا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ ہی میں ایسا تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔
اور اس دن کو یاد کرو جب اللہ منکرین سے فرمائے گا کہ انہیں پکارو جنہیں تم میرا شریک گمان کرتے تھے، سو وہ انہیں بلائیں گے مگر وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک وادی جہنم کو ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آتش جہنم کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ وہ یقیناً اسی میں گرنے والے ہیں، اور وہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال کو انداز بدل بدل کر بار بار بیان کیا ہے تاکہ سمجھیں، اور انسان جگڑنے میں ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا۔ ہدایت یعنی قرآن مجید آ جانے کے بعد لوگوں کے ایمان لانے اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے ساتھ پہلے لوگوں جیسا معاملہ پیش آئے یا عذاب ان کے سامنے آ جائے۔ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا۔ اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجا کرتے مگر لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبری سنانے والے اور عذاب سے ڈر سنانے والے بنا کر، اور کافر لوگ ان رسولوں سے بیہودہ باتوں کے سہارے جگڑتے ہیں تاکہ اس باطل کے ذریعے حق کو زائل کر دیں، اور وہ میری آیتوں کو اور اس عذاب کو جس سے وہ ڈرائے جاتے ہیں ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے اور اپنے ان برے اعمال کو بھول جائے جو اس کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں۔ ان کے اسی رویے کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ وہ اس حق کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس حق کو سن نہ سکیں، اور اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو وہ کبھی بھی قطعاً ہدایت نہیں پائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلًا۔ اور آپ کا رب بڑا بخشنے والا اور بہت رحمت والا ہے، اگر وہ ان کے گناہوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو فوراً عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن ان کے لیے تو وقت وعدہ مقرر ہے، جب وہ وقت آئے گا تو اس کے سوا ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا۔ اور یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں، انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ اے حبیب ذرا ان کو وہ قصہ سنائیے جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے جوان سال ساتھی اور خادم یوشع ابن نون سے کہا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم یعنی دونوں دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر نہ پہنچ جاؤں۔ دو سمندر یعنی بحر فارس اور بحر روم جانب مشرق میں، اور مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ کو حضرت خضر کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا مضبوط عزم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی کوشش جاری رکھوں گا جب تک کہ وہاں پہنچ نہ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا۔
سو جب وہ دونوں دو دریاؤں کے درمیان سنگم پر پہنچے جہاں ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں حضرات نے آرام کیا اور مصروف خواب ہو گئے۔ بنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی۔ حضرت یوشع بن نون کو بیدار ہونے کے بعد حضرت موسیٰ سے اس کا ذکر کرنا یاد نہ رہا، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وہ دونوں اپنی مچھلی وہیں بھول گئے، پس وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ پھر جب وہ دونوں آگے بڑھ گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے دن کھانے کا وقت آیا، تو حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارا کھانا ہمارے پاس لاؤ، بے شک ہم نے اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے۔ خادم نے کہا کیا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں وہاں مچھلی بھول گیا تھا، اور مجھے یہ کسی نے نہیں بلایا سوائے شیطان کے کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں، اور اس مچھلی نے تو زندہ ہو کر دریا میں عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا تھا اور وہ غائب ہو گئی تھی۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی وہ مقام ہے ہم جسے تلاش کر رہے تھے، پس دونوں اپنے قدموں کے نشانات پر وہی راستہ تلاش کرتے ہوئے اسی مقام پر واپس پلٹ آئے۔ تو دونوں نے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے حضرت خضر علیہ السلام کو پا لیا جو چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت خضر کا نام بلیہ بن ملکان ہے اور آپ کا لقب خضر ہے کیونکہ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی۔ بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ وہ ولی تھے، لیکن علامہ پانی پتی، علامہ کرتبی اور دیگر علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ خضر نبی تھے، کیونکہ ولی کے الہام سے علم زنی حاصل ہوتا ہے اور اس میں خطا کا احتمال ہوتا ہے۔ الہام کی وجہ سے معصوم لڑکے کو قتل کرنا جائز نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ کو نبی ہی ماننا پڑے گا کیونکہ نبی کا علم یقینی ہوتا ہے۔ رہی یہ بات کہ خضر اب زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، علامہ پانی پتی لکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اہل علم کے اقوال مختلف ہیں، مگر اس کا حل حضرت مجدد الف ثانی کے کلام کے بغیر ناممکن ہے۔ حضرت مجدد سے جب حضرت خضر کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ زندہ ہیں یا وفات پا گئے ہیں تو آپ حقیقت حال کے انکشاف کے لیے بارگاہ الہی میں متوجہ ہوئے۔ چنانچہ حضرت مجدد نے مراقبے میں دیکھا کہ حضرت خضر آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ نے ان سے ان کی حقیقت حال دریافت کی تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میں اور الیاس دونوں زندہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو ایسی طاقت عطا فرما دی ہے جس سے ہم مجسم ہو جاتے ہیں اور زندوں کے سے کام کرتے ہیں۔ مثلا جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم گمراہوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں، علم لدنی کی تعلیم دیتے ہیں، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو اسے روحانی نسبت بھی دیتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ اور ان کے خادم نے دریاؤں کے سنگم پر حضرت خضر کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اسے اپنا علم لدنی یعنی اسرار و معارف کا روحانی علم، غیوب کا علم سکھایا تھا۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ موسیٰ نے خضر سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھائیں گے جو آپ کو بغرض ارشاد سکھایا گیا ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی طلب میں رہنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ بتواضع و ادب پیش آئے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا خضر نے کہا بے شک آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا اور آپ اس بات پر کیسے صبر کر سکتے ہیں جسے آپ پورے طور پر اپنے احاطۂ علم میں نہیں لائے ہوں گے؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ انشاءاللہ مجھے ضرور صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی بات کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا خضر نے کہا کہ پس اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے سوال نہ کریں یہاں تک کہ میں خود آپ سے اس کا ذکر کر دوں۔ باہمی طور پر یہ طے کرنے کے بعد اب سفر پر روانہ ہوتے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی میں شگاف کر دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے کشتی میں اس لیے شگاف کیا ہے کہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں؟ بے شک یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دونوں سمندر کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ اتنے میں ایک کشتی گزری جنہوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا اور بغیر کسی معاوضے کے کشتی پر سوار کر لیا۔ حضرت خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے بغیر کسی معاوضے کے ہم کو کشتی میں سوار کیا اور آپ نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا، اس طرح تو یہ سواریاں پانی میں ڈوب جائیں گی، یہ تو آپ نے بڑا خطرناک کام کیا ہے۔ مفتی احمد یار خان لکھتے ہیں کہ حضرت خضر نے کشتی کا وہ تختہ توڑا تھا جو پانی میں رہتا تھا، لیکن پھر بھی پانی کشتی میں نہ بھرا۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا خضر نے کہا کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا موسیٰ نے کہا کہ آپ میری بھول پر گرفت نہ کریں اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ کریں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا پھر وہ دونوں کشتی سے اتر کر چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ ایک لڑکے سے ملے جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا تو حضرت خضر نے اس لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے ایک معصوم جان کو کسی نفس کے بدلے کے بغیر قتل کر دیا؟ بے شک آپ نے بڑا نازیبا کام کیا۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا خضر نے کہا کہ کیا میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا موسیٰ نے کہا کہ اگر اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، بے شک آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے ہیں۔ فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا پھر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب وہ دونوں ایک بستی والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے بستی میں ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی تو خضر علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے اسے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے لیتے۔ قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا حضرت خضر نے کہا کہ بس اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی حقیقت سے آگاہ کیے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما۔ وہ جو کشتی تھی وہ چند غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں اسے عیب دار کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک ظالم بادشاہ کھڑا تھا جو ہر بے عیب کشتی کو غصب کر رہا تھا۔ میں نے اس کشتی کو اس لیے ناقص کر دیا تاکہ بادشاہ اس کو غصب نہ کرے اور ان غریبوں کا روزگار چلتا رہے۔ اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ صاحب ایمان تھے، بس ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ اگر زندہ رہا تو کافر بنے گا اور ان دونوں کو بڑا ہو کر سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دے گا، اس لیے اسے قتل کر دیا۔ بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کا ایسا بدلہ عطا فرمائے جو پاکیزگی میں اس سے بہتر ہو اور زیادہ مہربان ہو۔ وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع علیہ صبرا۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ شہر میں رہنے والے 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ مدفون تھا اور ان کا باپ نیک شخص تھا، سو آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور آپ کے رب کی رحمت سے وہ اپنا خزانہ خود ہی نکالیں، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان یتیموں کا خزانہ لوٹ لیتے۔ اور میں نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ با امر الہی و الہام خداوندی کیا۔ یہ ان واقعات کی حقیقت ہے جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے کہ میں ابھی تمہیں اس کے حال کا تذکرہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے مدینے کے یہود کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ملک فارس میں اقتدار بخشا اور اس کو ایسا علم و ہنر اور ایسا ساز و سامان عطا فرمایا جس کی وجہ سے اس نے نمایاں فتوحات حاصل کی، حتیٰ کہ مشارق و مغارب کا حکمران ہو گیا تھا۔ قرآن پاک کی تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ایک سچا مومن اور صالح انسان تھا، وہ رعایا کا ہمدرد اور خیر خواہ بادشاہ تھا۔ بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا تھا اور بے شک ہم نے اس کو ہر چیز کا ساز و سامان دیا تھا۔ فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا۔ بس وہ یعنی ذوالقرنین مغرب کی طرف ایک راستے پر روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا تو اس نے سورج کو یوں پایا گویا وہ سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ ذوالقرنین نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ اولاد سام میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ پڑھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے پی بھی لیا، مگر ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، وہ پی نہ سکے۔ اس سفر میں جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی تھی وہ سب منازل قطع کر ڈالے اور سمت مغرب میں وہاں پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں سورج وقت غروب ایسا نظر آیا گویا وہ سیاہ چشمے میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے۔ اور وہاں ذوالقرنین نے ایک قوم کو پایا، یہ وہ قوم تھی جس نے ذوالقرنین کے ملک پر حملہ کیا تھا اور اس کا تخت و تاج چھیننے کی کوشش کی تھی۔
ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، خواہ تم انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا۔ ذوالقرنین نے اس قوم کے گزشتہ قصور کو تو معاف کر دیا، مگر آئندہ کے لیے وارننگ دے دی اور کہا کہ جس نے ظلم کیا تو ان قریب ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے بڑا ہی سخت عذاب دے گا۔ اور جو شخص ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو اس کے لیے اچھا بدلہ ہے، اور ہم اسے اپنے احکام سے آسان بات کہیں گے، اور دنیا میں ہم اس کے امور میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا۔ مغرب میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر ذوالقرنین مشرق کی طرف دوسرے راستے پر روانہ ہوا، یہاں تک کہ جب وہ طلوع آفتاب کی سمت آبادی کے آخری کنارے پر جا پہنچا، وہاں اس نے سورج کے طلوع کے منظر کو ایسے محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو جس کے لیے ہم نے سورج سے بچاؤ کی خاطر کوئی حجاب تک نہیں بنایا تھا، یعنی وہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہتے تھے۔ كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا۔ واقعہ اسی طرح ہے، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا وہ سب ہمارے علم میں تھا۔ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا۔ مشرق میں فتوحات مکمل کرنے کے بعد پھر ذوالقرنین شمال کی طرف تیسرے راستے پر روانہ ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک مقام پر دو پہاڑوں کے درمیان جا پہنچا۔ اس نے ان پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسی قوم کو آباد پایا جو کسی کی بات نہیں سمجھ سکتے تھے کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، ان کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بمشقت بات کی جا سکتی تھی۔ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین میں فساد بپا کر رکھا ہے۔ یاجوج اور ماجوج یافس بن نو کی اولاد سے فسادی گروہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ربی کے زمانے میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے تھے، کچھ نہ چھوڑتے تھے، اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما۔ ذوالقرنین نے کہا مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ تم میرے پاس لوہے کی چادریں یعنی لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لے آؤ، یہاں تک کہ جب اس نے وہ لوہے کی دیوار
پہاڑوں کی دونوں چوٹیوں کے درمیان برابر کر دی تو کہنے لگا اب آگ لگا کر اسے دھونکو، یہاں تک کہ جب ذوالقرنین نے اس لوہے کو دھونک دھونک کر آگ بنا ڈالا تو کہنے لگا کہ میرے پاس لاؤ، اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا۔ ایسی مضبوط اور بلند دیوار تیار ہو گئی کہ پھر یاجوج اور ماجوج میں نہ اتنی طاقت تھی کہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اتنی قدرت پا سکے کہ اس میں سوراخ کر دیں۔ دیوار کو دیکھ کر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ قیامت قریب آئے گا تو وہ اس دیوار کو گرا کر ہموار کر دے گا، دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ حدیث شریف ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر محنت کرتے کرتے جب اس کے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل توڑ لیں گے، دوسرے روز جب آتے ہیں تو وہ باحکم الہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا کہے گا اب چلو باقی دیوار کل توڑ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کہنے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ اس دن کی محنت رائگاں نہ جائے گی اور اگلے دن اتنی دیوار اتنی ٹوٹی ملے گی جتنی پہلے روز توڑ گئے تھے۔ اب وہ نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے، قتل و غارت کریں گے اور چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں درختوں کو اور جو آدمی ہاتھ آئیں گے ان کو کھا جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ بدعائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہلاک کرے گا اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا۔ اور اس دن جملہ مخلوقات یا یاجوج اور ماجوج کو آزاد کر دیں گے، وہ تیز و تند موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے اور سور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کر لیں گے، اور ہم اس دن جہنم کو کافروں کے سامنے بالکل عیاں کر کے پیش کریں گے۔ الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا۔ وہ لوگ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ میرا ذکر سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ کیا کافر لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ وہ کافر لوگ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ملائکہ، حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں قیامت کے عذاب سے بچا لیں گے، تو یہ ان کی جہالت ہے، بلکہ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ خود ان کی کفریہ حرکات سے بیزاری کا اظہار فرمائیں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں کو تو قیامت کے دن انبیاء کرام اور اللہ والوں کی دوستی ضرور کام آئے گی، مگر کفار کو ان کے کفر کی وجہ سے کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی اور انہیں جہنم ہی میں جانا پڑے گا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا۔ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کر دیں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جدوجہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام انجام دے رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا اور مرنے کے بعد اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، سو ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، بس ہم ان کے لیے بروز قیامت کوئی وزن اور حیثیت ہی قائم نہیں کریں گے۔ یہی جہنم ہی ان کی جزا ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے رہے اور میری نشانیوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے اپنا ٹھکانہ کبھی بدلنا نہ چاہیں گے۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر سمندر میرے رب کے کلمات کے لیے روشنائی ہو جائے تو وہ سمندر میرے رب کے کلمات کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر یا روشنائی مدد کے لیے لے آئیں۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه۔ اے محبوب فرما دیجئے میں تو صرف بخلقت ظاہری بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، اس کے سوا اور تمہاری مجھ سے کیا مناسبت ہے؟ ذرا غور کرو، میری طرف وحی کی جاتی ہے، بھلا تم میں یہ نوری استعداد کہاں ہے کہ تم پر کلام الہی اتر سکے؟ وہ یہ کہ تمہارا معبود معبود یکتا ہی ہے۔ بس جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر جب صحابہ کرام نے بھی صوم و سال یعنی روزے کے ساتھ روزہ ملانا اور درمیان میں کچھ نہ کھانا شروع کیے تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل ہوا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صوم و سال رکھنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صوم و سال رکھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ یقیناً میں تمہاری مثل نہیں ہوں، میں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ بلا شبہ ہر نبی انسان اور بشر ہوتا ہے، مگر نبی کی بشریت میں وہی وصول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انبیاء اکرام کے سردار ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے مثال بشریت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت بھی لاجواب ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، میں خلق کے اعتبار سے تمام نبیوں میں اول ہوں اور بعثت کے اعتبار سے سب نبیوں کے آخر میں ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ علامہ سید محمود آلوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں
کہ محب قادر وہ ہے جو کسی شے سے عاجز نہیں، اس نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا اور شب معراج اپنی زیارت کے لیے بلایا۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں، مگر اس کے لیے جو اس نور سے روشنی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، میں نے حفصہ بنت رواحہ سے سوئی ادار مانگی، میں اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے سی رہی تھی کہ وہ سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے اس کو تلاش کیا لیکن وہ مجھے نظر نہ آئی۔ اسی اسنا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور کی شعاع سے وہ سوئی مجھے نظر آ گئی۔